بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غازی علم دین شہید اور شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی صاحب، شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے 2 بار میاں والی جیل تشریف لے گئے، ایک بار شہادت سے پہلے اور دوسری بات جب قبر کشائی ہوئی اور شہید کے جسد اطہر کو لاہور میانی صاحب منتقل کیا گیا۔ حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آنکھوں دیکھا حال بیان فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ غازی صاحب کی کوشش تھی کہ سلاخوں کے پار دست بوسی میں پہل کریں، مگر حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی نے سبقت فرمائی اور غازی صاحب کو اس عظیم اعزاز پر مبارکباد بھی دی۔ فرمایا کہ ارادہ میرا بھی یہی تھا، مگر یہ سعادت عظمیٰ آپ کا مقدر تھی کہ آپ نے گستاخ راجپال کو جہنم رسید کیا۔ یہ ملاقات جمعۃ المبارک کے دن ہو رہی تھی۔ دوران گفتگو حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی نے استفسار فرمایا کہ غازی صاحب اس کارنامے سے پہلے کے احوال اور بعد کے احوال میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ غازی صاحب نے جواباً فرمایا کہ حضور، میں نے 3 فرق محسوس کیے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ مجھے جیل کی کوٹڑی میں دن کی روشنی میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ روزانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم کی زیارت عطا ہوتی ہے۔ نمبر 2 یہ کہ میں ایک کم پڑھا لکھا مزدور آدمی تھا، مگر اب جیل میں مجھے الحمد سے والناس تک ازبر عطا ہو گیا ہے۔ نمبر 3 یہ کہ پرسوں اتوار کے دن جو میری پھانسی کا اعلان کیا گیا ہے، یہ ناممکن ہے، کیونکہ مجھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ علم دین ہم خمیس یعنی کہ جمعرات کو تمہارا استقبال کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے غازی صاحب کا چہرہ مزید دمک اٹھا اور ایک شگفتہ سی مسکراہٹ لبوں پر پھیل گئی، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ انگریز نے ملک گیر بھرپور احتجاج کے باعث اتوار والی پھانسی کو ملتوی کیا اور جمعرات کو غیر اعلانی عمل درآمد کیا گیا اور میاں والی جیل کے احاطے میں اماتن تدفین ہوئی۔ حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی نے مزید فرمایا کہ جب قبر کشائی کے موقع پر ہم حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی کے ہمراہ دوبارہ زیارت کے لیے پہنچے تو انگریز ڈاکٹروں کی زیر نگرانی قبر کشائی ہو رہی تھی، اور ڈاکٹروں نے نہ جانے کیا سوچ کر اپنے چہروں پر ماسک چڑھا رکھے تھے، مگر بہت جلد انہوں نے ماسک اتارنے شروع کر دیے۔ ایک عجیب سی خوشبو تھی کہ امڈی آ رہی تھی۔ مٹی کو ہاتھوں میں لے کر سونگھ رہے تھے اور ششدر حیران تھے کہ نہ گلاب ہے، نہ چنبیلی، نہ مشک ہے، نہ عنبر، نہ جانے کس جہاں کی خوشبو ہے۔ اور پھر شہید کا چہرہ تھا کہ حیات نور جاوداں کا مظہر، تر و تازہ اور منور۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا تن من دھن قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کیا آج آپ نے درود پاک پڑھا؟ اگر آپ نے درود پاک نہیں پڑھا تو اپنے پاک پیغمبر پر درود پاک بھیج لیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز وہ لائک کریں، اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔